ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا علی احمد مگسی صاحب آج انتقال کر گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہم اغفرہ ورحمہ وتجاوز عنہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ اندرون سندھ کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ مکہ شریف سے مدینہ شریف آنے جانے کے وقت بس ڈرائیور حضرات جو ہیں بار بار کہنے کے باوجود نماز کے لیے نہیں رکتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ دو نمازوں مغرب اور عشاء اور عصر اور مغرب اکٹھے پڑھ لیں۔ یہ دونوں پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صرف فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین تو ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے باقی ائمہ کے نزدیک ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ ظہر کو اتنا لیٹ کر دو کہ عصر کا وقت قریب آ جائے تو آپ ظہر پڑھ لیں، 10 منٹ کے بعد عصر پڑھ لیں، تو اب دونوں نمازیں جمع بھی ہو جائیں گی اور اپنے اپنے وقت پہ بھی ہوں گی۔ کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو موقوت جو ہے وہ تعیین سے ہے، اشتراک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ اس لیے قائل نہیں تھے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں بھی ہے، حضور سفر فرما رہے تھے، صحابہ نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے کہا الصلاۃ امامکم، چلو چلو آگے بات۔ پھر یاد دلایا، پھر بھی پھر میں آگے چلو، پھر یاد دلایا، پھر حضور اترے، یعنی ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھی۔ تو امام صاحب اس حدیث کو سامنے رکھ کے، قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے اس طرح جمع کے قائل ہیں۔ کہتا ہے جی کہ ایک دوست نے ایک بیل خریدا، دوڑ لگانے والا۔ جب وہ دوڑ میں نہیں دوڑا تو اس نے اعلان کیا کہ میں اسے قربان کر دوں گا۔ یہ بیل یہ گھر کے تمام افراد کا مشترکہ بھی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ پہلے ضرورت ہی نہیں ہے ایسی جھوٹی باتیں کرنے کی، ورنہ اگر کرو بھی تو پھر جو اس کے پیسے آئیں وہ سب پہ تقسیم کرو، یا جو بھی گوشت بنے وہ سب پہ تقسیم کرو۔ میرے بھائی عرفان صاحب کا ایک بازو مکمل کام کرنا چھوڑ گیا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کل آپ نے فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر میں، میرا بھائی بات یہ ہے کہ حضور کی جب وفات ہوئی ہے تو اسی قبر میں دفن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ اور ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں کی مٹی اٹھائی جائے گی وہیں اسی کو دفن کیا جائے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو ابو بکر بھی وہیں دفن ہوئے، عمر بھی وہیں دفن ہوئے، اور حضور نے فرمایا ھکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح ہم دونوں دائیں بائیں ابو بکر و عمر ہوں گے اور ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبر سے مراد یہی قبر ہے۔ یہ کہنا کہ کوئی روحانی قبر فضا ہوا میں ہے، یہ بات کہنی غلط ہے۔ اصل قبر جو ہے یہی ہے، ثم اماتہ فاقبرہ، کہ اللہ موت دیتے ہیں پھر اس کے بعد قبر میں بھیجتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کو اس میں شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ بات ہے کہ آدمی کے مرنے کے بعد جو آخرت تک کا زمانہ ہے یہ خود بخود عالم برزخ ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ برزخی حیات، لیکن علماء دیوبند جو میں نے کل حوالہ دیا تھا کہ دنیاوی حیات سے بھی بہتر ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ دنیاوی حیات ہے، تم نہ سمجھو تو میرا کیا قصور ہے، کہ دنیاوی حیات سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ دنیا میں تو اور کام بھی تھے، کھانا پینا، بیوی بچے، جنگ،
اس میں جانا. اب تو صرف اللہ سے تعلق ہے نا، اس لیے یہ لمحات جو ہیں اس دنیا والی حیات سے زیادہ بہتر ہیں. کہتا ہے جی زیدی شیعہ کافر ہیں، بالکل کافر ہیں، اور پنجتن کا عقیدہ بالکل یہ کفر کا کھڑا ہوا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ وہ اسی پنجتن کا وظیفہ پڑھتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ. یہ تو ان کا وظیفہ ہے، لہٰذا کفر ہے، نہ پڑھا کریں. نواسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں دے سکتے ہیں. ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ باپ والدہ کو نہیں دے سکتے، بیٹے بیٹی کو نہیں، باقی سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں. حمزہ اور عنبر بہن بھائی ہیں، اللہ ان کو نیک رشتہ اور حج عمرہ اور پریشانیوں کے لیے اللہ ان کو سکون دے اور پریشانیاں دور فرمائے. قاری لطیف الرحمن بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے. قاری ابراہیم کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد عطا فرمائے. محمد یونس کے والد نے پاؤں کا آپریشن کرایا ہے، اللہ شفا دے. فردوس خان مرحوم کی زوجہ خالدہ ناہید بیماری اور مشکلات کے بارے میں لکھا ہے، اللہ شفا بھی دے اور اللہ ان کی سب پریشانیاں دور کرے. میرا نام ریحان ہے، میرے سر اور دماغ پہ بوجھ رہتا ہے، وہم بھی بہت زیادہ ہے، تو آخری صورتیں پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے بدن پہ پھیرا کرو. میرے چھوٹے بھائی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹی کا نام جو بھی رکھنا ہو، میری رائے یہی ہے کہ حضور کی بیٹیوں کے نام بھی ہیں، رقیہ بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، زینب بھی ہے، بی بی فاطمہ بھی ہے، ان میں کوئی نام رکھ لو. حرم میں احرام کے بغیر نیچے طواف کے لیے نہیں آنے دیتے، تو لوگ احرام فرضی باندھ کے چلے جاتے. پر اللہ قبول کرے گی، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کرو. یہاں زمزم لے جانے کی اجازت تو نہیں ہے، بالکل اجازت ہے، لیکن ایک حد مقرر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ 100 کلو زمزم لے جائیں. اگر ایسا شوق ہے تو اس کو کارگو کے ذریعے بھیج دیں، وہاں پیسے لگتے ہیں نا. کچھ لوگ داڑھی صرف تھوڑی سی رکھتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے ہے. اس کو داڑھی نہیں کہیں گے نا، سنت کے مطابق ایک مشت کے برابر ہونی چاہیے. مکہ اور مدینہ کے بازاروں میں عائشہ جڑی بوٹی اور حمل کے لیے بیچتے ہیں. بڑا جھوٹی بات ہے، لوگوں سے پیسے لینے کا ایک بہانہ ہے. کبوتر کو دانہ ڈالنے سے کے بعد جو بچتا ہے وہ بھی کبوتروں کو ڈالیں. ہمارے مسجد کے امام قرات میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، تو اس لیے بعض ائمہ کے لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. وہ ان کی احتیاط ہے. ایک ہے نماز ہو جائے، نماز تو سب کی ہو جائے گی. حرمین میں مقتدیوں کا امام سے آگے بڑھ جانا، امام اگر آگے ہو مقتدی پیچھے، اس کی نماز نہیں ہوگی. اتصال صفوف بھی ضروری ہے، لیکن چونکہ یہاں بلڈنگ اس قسم کی بنی ہوئی ہے، اب جو اوپر والی چھت پہ ان کا اتصال آپ سے تو نہیں ہو سکتا نا. مقصد یہ ہے کہ اگر اگلی صفحے نظر آتی ہیں تو اتصال ہے.
کچھ لوگ گئے تھے زیارات کے لیے، بعض لوگوں نے جیرانہ سے احرام باندھا اور بعض نے نہیں باندھا، کوئی بات نہیں، کیونکہ جیرانہ ہل ہے، میقات نہیں ہے کہ جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہو۔ مجھے برے خیالات آتے ہیں، میں لاہور بھی پڑھتا ہوں، استغفار بھی، اللہ کرے گا چھوٹ جائیں گے۔ میں نے عمرے کے لیے اپنے ایک عزیز کے پاس رقم جمع کروائی، پھر کرونا کا عذاب آ گیا، تو اب اتنے عرصے کے بعد انہوں نے مجھے کٹوتی کے ساتھ پیسے واپس کیے ہیں۔ بہرحال باقی رقم کا آپ بھی بتائیں، اس کی شرافت ہے کہ واپس کر دی، اور آج کل کوئی دیتا ہے، اسے باقی تم بھی معاف کر دو۔ نور الرحمان ایوبی نے کہا ہے کہ دعا کریں اللہ مجھے کاروبار میں برکت دے۔ میں نصرت بی بی اچ شریف سے، میرے آدھے سر میں درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سدرہ بنت غلام یاسین علی پور سے، 1 سال سے میرے شوہر نے لڑائی کی ہوئی، اللہ کرے آپ میں صلح ہو جائے یا پھر فیصلہ ہو جائے۔ عظمہ بنت کیسر کراچی سے، اللہ آپ کی پریشانیاں ختم فرمائیں۔ ماریا زوجہ فرحان، 6 سال ہوئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، اللہ آپ کو صاحب اولاد کرے۔ امریکہ میں ہر روز قنوت نازلہ غزہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر روز پڑھی جائے، مکہ مدینے والے بھی پڑھتے ہیں، لیکن وقت ضرورت۔ میرا شوہر دوسری عورتوں سے موبائل پہ دوستی رکھتا ہے، اللہ اس کو حیا دے اور ہدایت دے، اور آپ کے درمیان اتفاق ہو۔ آپ کی پسندیدہ کتب، میری تو بھائی تمام احادیث سیاہ کی اور اس کے علاوہ فقہ کی سب حدیثیں، سب کتابیں پسند ہیں، بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کے مدرسے کو بھی ترقی دے۔ اگر کسی کا وضو صفا مروہ میں ٹوٹ جائے، وہ بغیر وضو کے ہی دوڑ سکتا ہے۔ بی بی سودا کو حضور نے طلاق دی تھی، نہیں، بی بی طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تھا، وجہ یہ تھی ایک تو بوڑھی ہو گئی تھی، ان کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی، اب وہ حقوق زوجیت بھی ادا نہیں کر سکتی تھی، تو انہوں نے آگے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے طلاق نہ دیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ قیامت والے دن میں آپ کی بیوی بن کے اٹھوں، باقی میں اپنے حقوق جو ہے اور دن جو ہے نوبہ جو بی بی عائشہ کو دیتی ہوں۔ جبل رحمت یا غار ہیرا پہ نماز پڑھنا بالکل خلاف سنت ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ مردوں کے لیے بھی جائز ہے، بالکل جائز ہے، عبداللہ ابن زبیر نے عمرے کیے، عبداللہ ابن عمر نے عمرے کیے ہیں۔ چار ارب زمین سے اٹھا لیا، مکہ میں کسی کے تھے ہم، میں نے اٹھا لیا، بہرحال اس کا اعلان کرو، مالک مل جائے اس کو دے دو۔ میں نے عمرہ کیا، 7 چکر پورے کیے، لیکن وسوسے شروع ہو گئے، طواف میں 1 چکر کم ہو گیا، 1 چکر کم بھی ہو تب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ 4 چکروں سے زیادہ ہو تو وہ طواف مکمل ہو جاتا ہے۔
جمعیت طلباء اسلام ضلع خاران بلوچستان کے صدر قاری شکر اللہ روڈ ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کراچی میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی دے۔ بنت قاری عبداللطیف ملتان سے فرماتی ہے کہ میری والدہ فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ زوجہ معاویہ، میرے سسرال والے مجھے قبول نہیں کرتے اور مجھے اولاد بھی دی ہوئی، اللہ کرے آپ کی اولاد بھی ہو جائے اور آپس میں اتفاق اتحاد بھی ہو جائے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ماشاءاللہ خود بھی عالم ہیں اور ابن عالم ہیں، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے۔ مرد کے لیے انگوٹھی میں چاندی 3.5 ماشے تک جائز ہے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کو آپ خود ثواب دینا چاہیں تو بنا کر کے ثواب دے سکتے ہیں۔ کہتا ہے جی کہ انما الاعمال بالنیات جو ہے یہ حدیث غریب ہے، ہوگی، ہم نے تو اس کو ان اسلاف کے ساتھ پڑھا ہے جو بالکل صحیح ہے۔ احرام کی حالت میں بھولے سے چپل پہنی پھر اتار دی، کوئی دم نہیں۔ احرام پر ایک رنگ کی پٹی لگی ہوئی ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک شیعہ کہتا ہے کہ جب حضور کی وراثت نہیں ہے تو ابو بکر عمر کے ساتھ حضور نے فرمایا میری وراثت دنیا پیسہ وہ نہیں ہے، انبیاء جو ہیں ان کا ورثہ علم ہوتا ہے، تو ابو بکر عمر بھی تو ان کے علم کے وارث تھے، اس لیے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ موبائل میں بھی تصویر نہیں کھینچنی چاہیے۔ میں ادیب لیاقت آزاد کشمیر سے، میرے علاقوں میں دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے، تب تبلیغی جماعت کے مرکز وہ لکھے، انشاءاللہ وہ جماعتیں بھیجیں گے۔ میں ابن لیاقت آزاد کشمیر سے، میرے دوست حافظ شعیب عابد کی اولاد نہیں ہے اور اہلیہ بھی بیمار ہیں، والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا نام قاری نصر اللہ ہے، میرے بچے حمزہ اور احمد حسن حافظ اور عالم بن رہے، اللہ بنائے اور اللہ ان کو سیدھے راستے پہ رکھے۔ میں محمد بلال فاروقی اسلام آباد سے دفاع صحابہ کے عنوان پر خدمت کرنا چاہتا، اللہ آپ کو استقامت دے اور کامیاب فرمائے۔ ہماری بچی جو کہ 15 سال کی ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، غصہ کرتی ہے، چلتے چلتے گر جاتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، بیماری ہے۔ میں آپ سے ملاقات کا متمنی ہوں، شیر علی یو پی مظفر نگر سے، اللہ کرے گا کوئی حرم میں سبب بنے گا۔ مجھے شوگر کی بیماری ہے، بڑا علاج کیا لیکن مفید نہیں ہوا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں کل ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جن کو شوگر کسی کی دوا سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا وہ کچا پپیتا لے لیں، کچا پپیتا لے کے اس کو کاٹ کے چاہے نمک لگا کے کھائیں یا شکر لگا کے کھائیں، وہ کہتا ہے بھی انشاءاللہ 7 دن استعمال کریں، ایسے ہوگا جیسے کبھی شوگر آپ کو تھی ہی نہیں۔ میرے بیٹے کا نام انیک ہے،
بڑی آنت چھوٹی آنت میں گوشت کے چھالے آئے ہیں، ڈاکٹر بولتے ہیں میڈیکل سائنس نے ابھی تک اس کے علاج، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میڈیکل کے پاس علاج نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں تو شفا ہے۔ میں نسیم احمد مظاہری انڈیا سے، آپ نے اگر تیسرا عمرہ کرنا ہے یا چوتھا ہی کرنا ہے، مسجد عائشہ سے باندھیں، جیرانہ سے باندھیں، طائف سے باندھیں، جہاں آسانی ہو باندھ لیں۔ میرا بیٹا 4 سال کا چلتا نہیں، اللہ شفا دے۔ محمد ابراہیم نامی شخص نے 20 آدمیوں سے قربانی کے لیے 2000 رقم لی ہے، نہ اس نے قربانی کی نہ رقم واپس دے رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے کہ آپ کی رقم واپس کرے۔ محمد سلیم میرا بھتیجا ہے، اللہ اس کو قرآن صحیح تلفظ سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا لکھا ہے آپ نے۔ میرے والد محمد انصر کی مغفرت کے لیے اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ۔ میں محمد فیاض قطر میں رہتا ہوں، کسی قانونی کارروائی میں پھنسا ہوا ہوں، اللہ آپ کی مشکل حل کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ میں محمد امتیاز انڈیا سے، میری اہلیہ کا اکثر حمل گر جاتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور اگر بیماری ہے دور کرے، اور کوئی اثرات ہیں تو دور فرمائے۔ میرے بھائی محمد جاوید اور محمد داؤد ابراہیم کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوئی، سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ گھر میں کچھ مسائل ہیں، اللہم الف بین قلوبکم واصلح ذات بینکم۔ قاری اکبر صاحب رمضان المبارک میں عمرے کے لیے دعا کر خواہش مند ہیں، اللہ ان کو نصیب کرے۔ ثنا کی ماں کا نام شبانہ ہے اور ثنا کی طبیعت خراب رہتی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ رحیم الدین کے کمر سے لے کر پیروں تک درد رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ قیوم کے ماں کا نام آمنہ ہے، قیوم نماز بھی نہیں پڑھتا اور نشہ بھی کرتا، اللہ اس کو ہدایت دے، نمازی بنائے اور نشے کی لعنت سے بچائے۔ میرا چھوٹا بھائی حبیب الرحمان بھٹی فیصل آباد وفات پا گیا، اللہم اغفرہ وارحمہ وتجاوز عنہ۔ مولانا عزیز الرحمان جالندری دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، صحت کے لیے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ تبسم کو اللہ اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم ارزقنا صحة في الجسد وصلاحا في البلد ورزقا في البلد من غير قد ولا نقد۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا آمن روآتنا خفف لوآتنا،
یا اللہ سب کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام آنے والوں کا عمرہ طواف صفا منظور فرما، یا اللہ جو نہیں ہے ان کے لیے اسباب پیدا فرما، یا اللہ مجاہدین کشمیر کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا اللہ فلسطینیین کی پوری مدد فرما، ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔